بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ثاقب رسول ہے اور میں ایک چارٹرڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پریکٹیشنر ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی گئیں یوٹیوب پہ، جن پہ مختلف ٹاپکس پہ بات کی گئی۔ آج کی جو کوٹیشن ہے جس پہ میں نے بات کرنی ہے، وہ ایک بڑے فیمس سائنٹسٹ نے ایک بات کہی تھی، اس کو ہم ایکسپلین کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس میں سیکھنے کے لیے کیا کچھ موجود ہے۔ سب سے پہلے اس کوٹیشن کو یا اس بات کو آپ تک پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کے سیکھنے کے لیے کیا کچھ موجود ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ایجوکیشن از ناٹ دا لرننگ آف فیکٹس بٹ دا ٹریننگ آف دا مائنڈ ٹو تھنک۔ البرٹ آئنسٹائن، آپ اس نام سے واقف ہوں گے، ان کی یہ کہی گئی بات۔ اب اس میں ہمارے سیکھنے کو کیا کچھ موجود ہے کہ ہمارا جو آج کے دور میں یا موجودہ دور میں ایک ایجوکیشن یا تعلیم یا علم حاصل کرنے کے نام پہ ہم جس روش کو اپنائے ہوئے ہیں، اس میں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے فیکٹس کو یا بہت ساری حقیقتوں کو، بہت سارے نمبرز کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس دوران جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ آپ کا دماغ، آپ کا ذہن کیا کچھ سوچ رہا ہے یا کوئی نئی سوچ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں یا جتنے بھی ممالک جو اپنے بچوں کو اس طرز پہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک نئی سوچ آنی چاہیے، نیا آئیڈیا آنا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، اور اس ڈسکشن میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی جو رائے ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اب یہاں پہ جو ہماری پچھلے کافی عرصے سے، اگر آپ اسکول، کالج یا یونیورسٹی یا ایون اپنی جاب لائف یا پروفیشنل لائف میں اگر آپ دیکھیں تو اکثر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ صرف فیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں یا صرف چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سوچنے کا عمل، اس میں سوال کرنے کا عمل کہیں بہت پیچھے رہ گیا۔ سو یہ جو ٹریننگ آف دا مائنڈ ٹو تھنک کی بات ہے کہ کیسے آپ اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو اس انداز میں لے کے چلیں کہ آپ سوال پوچھنا شروع کریں، آپ ان تمام ایریاز کو فوکس کریں جہاں پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے، اور اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ آپ اپنی زندگی میں سوچ، سمجھ اور فکر کو لے کے آگے چلیں گے۔ اب یہ چیز قرآن کے ریفرنس سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ قرآن میں بھی آپ کو فکر اور تدبر کا کہا گیا کہ آپ چیزوں کو دیکھیں، ان کے اوپر سوال کریں، ان کے اوپر سوچیں، اور یہ جو سوال کرنا ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ آپ کو نئی جہتوں کی طرف لے کے جائے گی، اس غور و فکر کے مقام پہ لے کے جائے گی جہاں پہ آج سے کئی صدیاں پہلے ہمارے جو مسلم سائنٹسٹ تھے، جنہوں نے بہت ساری ایجادات کی جس کی بنیاد پہ آج کی سائنس ترقی کر رہی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ نت نئی انوینشنز ہیں، نئی نئی ایجادات ہیں جو ہماری زندگی کو آسان بنا رہی ہیں، لیکن یہ ایجادات کیا کسی ریسرچ کا نتیجہ ہیں یا لوگوں کے اپنے ذہن کی طرح ہے؟ تو اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ اس وقت دنیا کے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس بات کا جواب آپ کو کافی حد تک حیران کرے گا اگر آپ اس پہ تھوڑی سی تحقیق کریں کہ اس وقت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں۔ اب یہ جو ہماری اسلاف تھے یا جو ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے اپنے کام کو اس طرح سے دنیا کو روشناس کرایا، ان میں ایک چیز کامن تھی کہ یہ غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے۔ اب یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کون سے ایسے طریقے ہیں جس میں آپ اپنے ذہن کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ آپ سوچنا شروع کر دیں۔ اب یہ جو سوچ کا عمل ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ نے جو بنیاد ہے جس پہ ہم نے کہا کہ اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے، تو یہ ٹریننگ کا پروسیس کیا ہے کہ آپ اپنی لائف کے ایونٹس ہوں، آپ کی سراؤنڈنگ میں جو بھی انوینشنس ہو رہی ہیں یا جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، ایم ناٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ، تو اس حوالے سے چاہے آپ بیسک سائنس ہے، آرٹس ہے یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ سوچنا شروع کر دیں اس پرٹیکولر مومنٹ کے بارے میں، اس پرٹیکولر کام کے بارے میں یا اس
مخصوص چیز کے بارے میں جس میں آپ کچھ نیا کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک آج کا جو ٹاپک ہے یہ ڈائیورس ہے کہ جو ایجوکیشن یا جو تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے اس میں ہم فیکٹس تو سیکھ رہے ہیں، لیکن جو آپ کی تھنکنگ ایبلٹی ہے، جس کو ہم نے کہا کہ سوچنے کا عمل ہے، وہ پروسیس میں نہیں ہو رہا. اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، اور وہ سوال پھر آپ نے ان لوگوں کے سامنے رکھنے جو آپ کو جوابات دے سکتے ہیں. اب یہ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو سوال پوچھتا ہے اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاید کسی حوالے سے اساتذہ کرام کو یا وہ لوگ جو آپ کو سکھا رہے ہیں ان کو ٹارچر کر رہا ہے یا ان کی رائے کے خلاف جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. سوال پوچھنا ذہین ہونے کی نشانی ہے، اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ پوچھتا ہے اتنا زیادہ سیکھتا ہے. اب یہ جو سوچنے کا عمل ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، اس کے لیے جو سب سے بنیادی تھیم ہے، جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریڈنگ کیجئے، آپ کتابوں کو پڑھیے. جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، جب آپ سیکھنا شروع کریں گے مختلف نئی چیزوں کے بارے میں، تو آپ کے ذہن کے جو دریچے ہیں، بند دریچے جسے میں کہوں گا، وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور جب یہ بند دروازے یا دریچے کھلیں گے تو آپ کا ذہن سوچنے کی طرف چلا جائے گا. تو آج کی دنیا میں جو نالج ہے یا علم ہے یہ کسی بھی لائبریری کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی آپ اس کو باؤنڈ کر سکتے ہیں. تو آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مل جائے گی، کتاب پڑھنا چاہتے ہیں PDF میں بکس مل رہی ہیں آپ کو. سو ایک عام فہم بات یہ ہے کہ علم جو پہلے لائبریریوں کی حد تک یا لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھا، آج وہ ہر جگہ پہ آپ کو بکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کو اکٹھا کرنا کیسے ہے. تو اس میں اچھی بات کہا گیا کہ مومن کی جو گمشدہ میراث ہے جہاں سے ملے اس کو اٹھا لیں. تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ جہاں سے بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے سیکھیں، اور سیکھنے کے عمل کے دوران اپنے ذہن کو اس بات کی عادت ڈالیے کہ کیسے آپ نے اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہے، کیسے آپ نے چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے. جب غور و فکر اور تدبر ہوگا تو بہت سارے ایسے آپ کو نئے زاویے ملیں گے، نئے سوچ کے انداز ملیں گے جس سے آپ مزید ترقی کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں آج کا یہ مختصر سا پیغام آپ کو اچھا لگے گا، اور اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی رائے یا کوئی ایسی بات جو سب لوگوں کے لیے مفید ہو سکے اس کو کامنٹ سیکشن میں بتا دیجئے. اور اگر کامنٹ سیکشن میں نہیں بتانا چاہتے تو ڈیفینیٹ ہے کہ آپ اپنی اس رائے کو کسی اور فورم پہ بھی اس کا اظہار کر سکتے ہیں. بٹ جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ اپنے ذہن کو سوچنے کی عادت ڈالیے، اور یہ سوچ جو ہے یہ آپ کے لیے بہت سارے نئے راستے کھولے گی. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں خیریت سے رہیں، اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.